خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، خیریت مانگو، امن ہونا چاہیے، سلامتی ہونا چاہیے۔ ایمان اور اسلام کے بنیادی معانی کے اندر، انگریڈینٹس کے اندر یہ بات شامل ہے۔ لیکن اگر دشمن سے مڈ بھیڑ کا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی کی جو بلند و بالا اسلامی نبوی تعلیمات ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر ہم اپنی جان پر بھی کھیل جایا کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا مذہبی طبقے کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مذہبی طبقے کو اس معاملے کے اندر لیڈنگ کا، رہبری کا، رہنمائی کا، قیادت کا، امامت کا، سیادت کا فریضہ انجام دینا چاہیے کہ دراصل واضح طور پر ایک طرف ہندو بنیا ہے، ایک طرف مسلمان ہے، کلمے کے نام پر بنا ہوا یہ مقدس وطن ہے، اس کا تحفظ کتنا اعلیٰ درجے کا جہاد ہوگا، اس کا تحفظ کتنا اعلیٰ درجے کا اسلامی فریضہ ہوگا، اس کی سرحدوں پر پہرا کتنا اعلیٰ درجے کا اللہ کے ہاں مقام بلند رکھنے والا بلند ترین عمل ہوگا۔ یہ سارے فضائل بیان کرنے کا وقت بھی ہے، تازہ جذبہ بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہاں 3 باتیں خاص طور پر بطور خاص 3 پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، اس موقع پر ہمیں جہاں سیاچن سے لے کر کے بحیرہ عرب کے پانیوں تک اپنی افواج پاکستان کو تیار رکھنا چاہیے، اور وہ تیار ہیں، الرٹ ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جنگی ساز و سامان، جنگی طیارے، جنگ کی مکمل تیاری، اس کے دفاع وطن چپے چپے کے تحفظ کے لیے، جغرافیہ اور نظریے کے تحفظ کے لیے جہاں ہمیں مکمل طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہندو توا سرکار کی پچھلے کئی سالوں سے جو مسلم دشمنی کے متعصبانہ اقدامات، اس میں وقف املاک بل کو لے لیں، بابری مسجد کو لے لیں، مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو بدلنے کے مسئلے کو لے لیں، وہاں پر باپردہ مسلم سٹوڈنٹس یونیورسٹی کے اندر جب پڑھنے جاتی ہے، کرناٹک کے اندر دوسری جگہوں پر، وہاں کس طرح ان کے شیو سینا بی جے پی کے لوگ آوازیں کستے رہے، وہ طرز عمل اس نے اپنے ملک کے اندر رواج دیا ہے، وہ سارے کا سارا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک مسجد تو نہیں ہے، ہندوستان کے چپے چپے پر کتنی ساری مساجد کو یہ گراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں اپنی مقبولیت کو ہندوؤں کے اندر نمایاں کرنے کے لیے مسلم شدت پسندی، مسلم کے ساتھ فسادات کی راہ ہموار کرتا آ رہا ہے۔ تو اس کا یہ دوسرا پوائنٹ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ضرورت ہے وہ یہ کہ اس وقت ملک کے اندر ہم اتحاد و یکجہتی پیدا کریں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے انڈیا کے یہ بات بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں لسانی اختلافات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں فرقہ واریت بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں مانتے ہیں بعض اوقات صوبائی تعصبات بھی ہوتے ہیں، تنظیموں کے سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہتا ہوں، انڈیا کا ٹاپک واللہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا ٹاپک ہے۔ جب ہندو توا نریندر مودی کی سرکار کا معاملہ آتا ہے، دو قومی نظریے کی بات آتی ہے، وجود پاکستان کی بات آتی ہے، تو یقین جانیں بلوچستان ہو کہ خیبر پختونخوا، سیاسی جماعتیں ہوں کہ مذہبی جماعتیں ہوں، مختلف اسکول آف تھاٹ ہو کہ مکاتب فکر ہوں، وہ ایک پوائنٹ پر یک جا ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو جہاں پر اس وقت سیاچن سے بحیرہ عرب کے پانیوں تک افواج پاکستان متحد ہیں، کراچی سے لے کر خیبر تک عوام پاکستان بھی متحد ہے، اور یہاں صورتحال کیا، چورنگیوں پر، چوراہوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ پر یہی بات ہو رہی ہے کہ ایک ایک بچہ تحفظ کے لیے جذبہ رکھتا ہے، اور ایک ایسا ولولہ اور جوش و خروش۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو اس جذبے کو آگے لے کر کے اتحاد و یکجہتی کا مزید طاقتور، پائیدار اور مستحکم مظاہرہ پیش کرنا